محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنا کر عقل مند بنایا۔ آج کل کے جو حالات ہیں اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہر انسان پریشان حال ہے، تکلیفوں میں ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ساری تکلیفیں اس وقت دور ہوگی جب میرے پاس مال زر پیسے ہوں۔ جیسے کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، نکاح کا دور چل رہا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ شادی کیا چیز ہے، نکاح کیا چیز ہے۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس اجنبی کے ساتھ آ جاتی ہے، اس میں اللہ نے کیا برکات رکھی ہے وہ انسان جانتا تو غلطیاں نہیں کرتا۔ دوسری یہ ہے کہ برکات تو ختم ہو گئی، حرکتیں چالو ہو گئی۔ جو محبت شادی کے بعد کرنی تھی وہ انسان شادی سے پہلے کر رہا ہے۔ جو خرچ اس کے نکاح کے بعد کرنا تھا وہ شخص اس پر نکاح سے پہلے خرچ کر رہا ہے۔ جو عزت، جو محبت، جو خلوص، جو اخلاص انسان کو بیوی بنانے کے بعد کرنا چاہیے تھا یا بیوی کو شوہر بنانے کے بعد کرنا چاہیے تھا، وہ سارا عمل انسان اس نکاح سے پہلے کر رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو عمل اللہ نے منع فرمایا وہ عمل ہم کریں گے، جو حکم اللہ نے دیا اس کی خلاف ورزی کریں گے، جو ترتیب نکاح بتائی گئی اس کے خلاف کریں گے، تو وہ سچی چیزیں ہونے کے بعد اس میں محبت باقی نہیں رہے گی، بغاوت ہو جائے گی۔ اگر تم میاں بیوی کے اندر محبت چاہتے ہو، اولادوں میں محبت چاہتے ہو، رشتہ داروں میں محبت چاہتے ہو، دوست یاروں میں محبت چاہتے ہو، تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کر کے بھی بتایا، سسر بن کر بھی بتایا، داماد بن کر بھی بتایا، اور لوگوں کے سامنے ایک دنیا کے اندر ایک مثال بن کر بتائی۔ ظالمیں انہوں نے ظلم کر کے تھک گئے، مگر میرے اور آپ کے آقا صبر کرنے میں نہیں تھکے۔ ایک مثال ہے، آج گھروں میں فتنہ جتنا زیادہ ہے اتنا باعث نہیں ہے۔ جتنا اختلاف میاں بیوی میں ہے اتنا شہر میں گلیوں میں نہیں ہے۔ جتنی لا اتفاقیاں ماں باپ کی اولاد کے اندر ہے اتنا کہیں نہیں ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد میری سنتی نہیں، میری بیوی میری سنتی نہیں، میرے رشتہ دار میرے سنتے نہیں، لگتا ہے کہ میرے ساتھ سب نے بغاوت کر دی، سب نے بغاوت کر دی۔ لیکن انسان اپنے گریبان میں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں کون سی غلطیاں کر رہا ہوں، میں اللہ کی کون سی بات کو مان رہا ہوں اور کون سی بات کے خلاف چل رہا ہوں، میں نبی کی کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور کون سی سنت کے خلاف چل رہا ہوں۔ ہم 12 بیان سن لیں، مفتی صاحب کو الف سے لے کر یا تک کے حالات بیان کر دیا کہ لڑکے لڑکیاں کیا حرکتیں کرتے ہیں، کیا چیزیں کرتے ہیں، شادی سے پہلے ان کی کیا غلطیاں ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے اور میں موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی حیا، جو شوہر کی شرم و حیا ختم ہو جائے، جو باپ کو اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت کرنا اور بے عزت کرنا برداشت ہو جائے، تو اس کے گھر سے جب حیا چلی جائے گی اور اس کے گھر سے پردہ ختم ہو جائے گا تو بے حیائی اپنے گھر میں پناہ لے لے گی۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے، بینڈ باجے والی شادی میں ماں بھی ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بہو بھی ناچ رہی ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، بیٹا بھی ناچ رہا ہے۔ یہ سنت تو نہیں ہے، یہ میرے آقا نے تو سکھایا نہیں۔ اور کسی کو سمجھاؤ تو کیا کہتے ہیں، مولانا
جا رہے ہیں, راستے میں اس کی گاڑی روکی, سڑک پر کوئی غریب سو رہا ہے, اس کی چادر میں تم پٹاخے پھوڑ دے رہے ہو, ہاں کسی کتے کے ساتھ تم بدتمیزی کر رہے ہو, کوئی سو رہا ہے تم وہاں پر چیخو پکار کر رہے ہو, تمہاری گاڑیوں کے سائلنسر بجا رہے ہو. اللہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی دی ہے تو تیری یہ اگلائیاں اور تیرا یہ عقل ہے, کوئی بات نہیں. جس کو لانے کے لیے تو محبت کے تقاضے کر رہا ہے, اسی کے دل میں وہ بغاوت کر دوں گا کہ زندگی بھر تیرا سکون چھین جائے گا. اور آج وہی آ ہے بھائی مولانا میری بیوی یہ سنتی نہیں ہے, تو اس سے پوچھا جائے کہ قاضی صاحب نے جو تجھے سمجھایا تھا تو سنا تھا؟ ہم سنتے ہیں؟ نکاح کیا چیز ہے؟ ارے میرے پیاروں, نکاح وہ برکات ہے, نکاح وہ رحمت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ماں کا رشتہ ختم, باپ کا رشتہ ختم, بھائی کا رشتہ ختم, دوست یار کا رشتہ ختم. لیکن میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد بھی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے. نکاح اتنا مضبوط رشتہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شوہر جنت میں جائے گا, اس کی بیوی جنت میں جائے گی, تو دونوں ساتھ میں ہوں گے, اور جو مرد کو 70 حوریں ملے گی, اس کی ملکہ شہزادی اس کی بیوی ہوگی. یہ پکی دلیل ہے. نکالا ہے مذاق میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مردوں کو تو حوریں ملے گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عورت کو اس کا شوہر ملے گا, عورت کو اس کے شوہر کی جتنی بھی جنت کی حوریں ہوں گی, اس کی وہ سردار بنے گی, اس کی ملکہ بنے گی. کسی شخص نے سوال کیا مولانا جنت کی حور تو کیسی ہوگی, اور یہ میری حور تو حور جیسی دکھتی ہے. شادی سے پہلے نہیں کہتے چاند جیسی, ستارے جیسی, گلاب جیسی, چمیلی جیسی, اور جب گھر میں آ جاتی ہے تو ببول کے کانٹے جیسی. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں. شادی کی منگنی ابھی بات چل رہی ہے کہ میرا کہیں سے رشتہ آ گیا, اب میں ڈھونڈ رہا ہوں, دیکھو تو صحیح وہ کیسی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. ارے ماں باپ نے ڈھونڈی ہے, جب تجھے تیرا پکا ہو جائے گا تو بھی ایک نظر دیکھ لینا, یہ منع نہیں ہے. لیکن ماں باپ کے دیکھنے کے بعد دولہے راجا نے بھی پسند کر لیا, نکاح نہیں ہوا ہے, اب وہاں سے سہیلیاں بتا رہی ہے کہ تیرے شوہر کا نمبر میں لاتی ہوں, یا شوہر میاں اتنے دیوانے ہو گئے کہ ڈھونڈتے اس کا کنیکشن کہاں سے جڑے گا, میرا نمبر اس کو بھیج دو. یہ مسٹک چلتی ہے. شادی ہو یا نہ ہو, شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آگ اور آنچ نہ لگے, آگ جل رہی اور دھواں نہ لگے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے رام کے آقا نے کیوں فرمایا کہ عورت مرد دور کیوں رہے, کیوں دور رہے؟ اور نکاح کے وقت جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, اگر قاضی صاحب اس کا ترجمہ کر کے سنا دے تو خدا کی قسم اس مجلس میں کوئی ایک کی بھی آواز نہیں نکلے گی, ایک کی بھی آواز نہیں. دولہا جا رہا ہے, بارات جا رہی ہے, کسی کے پاس بلٹ ہے تو اس کا سائلنسر بجا رہا ہے, کسی کے پاس بائک ہے تو اس کا سائلنسر بجا رہا ہے. ارے تو گاڑی کا کیا بجا رہا ہے؟ جب اللہ نے تیری پکڑ کر لی تو تیرا سائلنسر کہاں بجے گا, وہ خبر ہی نہیں پڑے گی. یہ اللہ کی طرف سے مار ہے, ہماری طرف پھٹکار ہے. نکاح, ایک صحابی نے نکاح کیا, شادی نہیں کی تھی, کہا اللہ کے نبی میں پریشان ہوں, میری روزی تنگ دستی ہو گئی ہے, میرے پاس روزی روٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کر لو. کیا فرمایا؟ نکاح کر لو. صحابی نکاح کر لیے. نکاح کرنے کے بعد جو ایک روٹی بنا کر کھایا کرتے تھے وہ آدھی ہو گئی. پھر نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی میں نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے ایک روٹی کی برابر انتظام کر لیتا تھا, آپ نے کہا کہ تنگ دستی ہے تو نکاح کر لو. میں نے نکاح کر لیا, وہ ایک روٹی آدھی ہو گئی, آدھی وہ کھاتی آدھی میں کھاتا ہوں. آپ کی بھی نہیں مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری کر لو, آپ لوگ مت کرنا. ہاں ہم تو ایک کے قابل ہے, دوسری کیا کریں گے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. نکاح کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن نکاح کرنے کے بعد اس کو اگر تم نے نبھایا نہیں, اس پر ظلم زیادتی کی, تو خدا کی قسم
ایک روٹی تھی وہ آدھی کی جگہ 3 ہو گئی، 3 بھاگ کرنے پڑے تھے۔ پھر گئے اللہ کے نبی، آپ کی باتوں کو سن کر میں نے عمل کیا اور ایک نکاح کیا تو آدھی ہو گئی، دوسرا نکاح کیا تو 3 ہو گئی۔ تنگدستی میں دن گزر رہے ہیں، گھر کا کھاتا خوراکی چلتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری کر لو۔ وہ نبی تھے اور نبی ہیں، اور وہ صحابی بھی تھے جو نبی کی ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تیار رہتے تھے۔ انہوں نے تیسری کر لی۔ تیسری کرنے کے بعد مہینے کے بعد پھر صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، وہ ایک روٹی شادی سے پہلے ایک ملتی تھی، دوسری کری تو آدھی ہو گئی، تیسری کری تو تہائی ہو گئی، اور تیسری کر لی تو 4 ٹکڑے ہو گئے، اور اتنے پیٹ بھرتا نہیں ہے، پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ چوتھی کر دو۔ وہ چوتھا نکاح کیا، اس کو دلیل لوگ بناتے ہیں کہ چوتھی جو کھاتے ہیں نا وہ چوتھے نکاح کی چوتھی ہے، تو کرا تو ایک نکاح ہے اور کھانے چوتھی جا رہا ہے تو بتائیے۔ دلیل بھی لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کیا دلیل ہوتی ہے؟ جیسے نکاح میں اگر کسی نے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھایا تو بہت سے مفتی کیا کہتے ہیں؟ بغیر سند والے انگوٹھے چھاپ مفتی کہ نکاح نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ بولے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ اس کو دلیل دینی پڑتی ہے کہ ایک کافر ایمان لائے، صحابی ہے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب نکاح کا وقت آیا مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ بولے نہیں۔ بولے پہلے ایمان لاؤ۔ آپ نے اسی نکاح کی مجلس میں صحابی کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کا نکاح پڑھایا۔ یہ دلیل لاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھانا کوئی گناہ تو ہے، اور نہیں پڑھایا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ دلیلیں بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہو۔ چوتھی کھانے کی بات آ لے، جب وہ صحابی نے چوتھا نکاح کیا تب اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ مدینے میں رکھنے کی جگہ نہیں ملی، جگہ نہیں ملی۔ ہم لوگ وچار کریں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک میں تو ترقی آ جائے گی، قرضہ قرضی کر کے تو نکاح ہوتا ہے آج کل۔ اور نکاح کے اندر گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو لیکن منڈپ ضرور سجنا چاہیے، لائٹنگ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ جو تھملوں کی لائٹوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جاؤ مفتیوں سے پوچھو، تم تو چوری کرتے ہو، اس کا بھگتان پورا محلہ بھرتا ہے، بھرتے نہیں بھرتے؟ لائٹ بل میں اس کا خرچہ الگ، اس کا ڈنڈ الگ، اس کا فائن الگ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چوری کسی کی بھی ہو، چوری تو چوری ہے۔ دولہے کی گاڑی کے سامنے گاڑی کا رکھنا، بارات کے اندر جا کر چیخو پکار کرنا، بارات میں جا کر وقت سے دور ہٹ کر وقت پہ جگہ پر نہ پہنچنا، اور لڑکی والوں کے جا کر گھر پر خلفشار کرنا، بیوی کو اسٹیج پر بٹھا کر سنگار کا دیدار کرانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور حرام کام کرو گے تو تمہیں حلال کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ جو نکاح کی آیت ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، 2 سیاہ چٹی کر رہے ہیں، قاضی صاحب وہ بابرکت مجلس میں بیٹھا ہوا انسان ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا نے کیا بنوایا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت کو نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کے وقت، ایک آیت سب کو اللہ نے سمجھایا اور 2 آیتیں ایمان والوں کو سمجھایا۔ ایمان والے تو ایسے بھی سمجھدار ہیں، کسی کو سمجھانے جاؤ بولے ارے یار تم کو ہماری ترقی دیکھی نہیں جاتی، تمہارے اندر جلن سی ہے۔ واہ یار ایمان والے، میرے اور آپ کے آقا غیروں کے دروازے پہ جا کر ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر سمجھاتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، اس کلبشات کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج کا مسلمان کسی مسلمان کو سمجھانے جاتا ہے، آج کا عالم کسی آدمی کو سمجھانے جاتا ہے، آج کا تعلیم یافتہ کسی اجنبی کو سمجھانے جاتا ہے، اس کی بات تو دور ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کے سامنے گوارا کھڑا ہونا نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے جس کا ترجمہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے
کتنی جان سے پیدا کیا؟ بولو بولو، ایک جان سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور ایک جان سے کئی جانیں بنائی اور اس نے تم کو مرد اور عورت بنایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کتنے مرد پیدا کر دیے، کتنی عورتیں پیدا کر دی. کس سے ڈرنے کو فرمایا؟ بولو یار، نہیں بولو. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو پالنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں اس رب سے ڈرو جو تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو مردوں کو بنانے والا ہے، جو عورتوں کو بنانے والا ہے، جو عزت کا مالک ہے، جو دولت کا مالک ہے، جو شہرت کا مالک ہے، جو تمہارے اوپر رحم کرنے والا رب ہے. اگر تم نے اس کی نہ مانی تو اس کی پکڑ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو ہے کوئی طاقت بچانے والا. چاہے کسی بھی مولوی یا کسی بھی باپو یا ٹاپو کے پاس چلے جاؤ، کسی ولی کے پاس چلے جاؤ، رب نے کہا کہ جب میں نے پکڑ کر لی تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر دکھا دے. اور اس کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ کماتا ہے برکت نہیں ہوتی، دوا کرتا ہے شفا نہیں ہوتی، دولت ہے مگر عزت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، پیسے قرضے پہ قرضہ ہوتے جاتا ہے. یہ اس کی پکڑ ہے. اس کی پکڑ نہیں ہے کہ گلا پکڑ کر دبا دے کہ سانس تیری بند ہو جائے، بلکہ سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے، عزت بھی اسی کی دی ہوئی ہے. لیکن کہتا ہے رب کہ تو اس چیز کی قدر کر لے جس چیز کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے. یہ ایک آیت نکاح کے وقت پہلی آیت پڑھی جاتی ہے. اس میں سب لوگ آگے، مشرک بھی آئے، یہودی بھی آئے، نصرانی بھی آئے، مجوسی بھی آئے، جتنے بھی انسان ہیں اس میں یہ لفظ کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب دیکھا کہ مسلمان بھی کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے اور کام یہودیوں والا کر رہا ہے. کلمہ تو اللہ کا پڑھا ہے اور کام غیر اللہ کا کر رہا ہے. کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے لیکن نکاح غیروں کے طریقے پہ کر رہا ہے. تو دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنے پیار سے بلایا ہے، بلایا کہ نہیں بلایا پیار سے؟ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ امانتدار کو کہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والوں کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو صحیح طریقہ ہے اس پہ عمل کرو تاکہ تمہارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا جائے. نام عبداللہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، نام عمر فاروق ابو بکر صدیق رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. ابو جہل کا بھی نام عمر تھا اور جب حضرت عمر بن خطاب ہے ان کا بھی نام عمر ہے، لیکن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رضی اللہ کب لگا؟ جب وہ شخص ایمان پر آ گئے، کلمے پر آ گئے، نبی پر قربان ہونے والے ہو گئے. تو ایک عمر کو ابو جہل کہا گیا اور ایک عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. ایمان والوں کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو تم خوش نہیں کر سکتے، لوگوں کو تم خوش نہیں کر سکتے. اس میں سب لوگ لگے ہوئے، دیندار بھی لگا ہوا ہے، دنیا دار بھی لگا ہوا ہے. باتیں سب کو کرنی ہے، میں بھی اس میں ملوث ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تم پر حق ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو تاکہ تمہارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا جائے. یہ دوسری آیت ہے، نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے. ہلدی لگاتے ہیں نا، ہلدی کا رسم کہاں سے لایا؟
اور دولہے راجا تو پیلا ایسا ہوتا ہے کہ پیلیا ہو گیا اس کو، اور پھر دھاگا بھی ایسا باندھتا ہے، اور پھر اس کے آگے ایک لکوٹی لٹکاتا ہے، یہ کا اصل ہے. پھر اس کو ایک خنجر پکڑا دیا جاتا ہے، پکڑا نہیں بولا، وہ 3 دن لے کے گھومتا ہے کہ دیکھ لو دوستوں اگر تم برات میں نہیں آئے تو تمہاری خیر نہیں ہے. پتا نہیں ہوتا خنجر لے کے گھومتا رہتا ہے. یہ کہاں سے لایا؟ کیا تم کٹاری یا خنجر اس کو دو گے کوئی لڑکی ملے گی؟ کہاں سے لائے تم؟ یہ منع ہے. ہلدی کی رسم منع ہے، مہندی کی رسم منع ہے. ایک جگہ نکاح پڑھانے چلا گیا میں، اب دولہے میاں تو بالکل صحرا میں لگے ہوئے، نہ چہرہ دکھ رہا ہے کچھ نہیں. تو میں نے نکاح پڑھانے کے وقت چوپڑے میں جب سگنیچر کرنے کے لیے ہاتھ نکلوایا تو دولہے راجا کے ہاتھ میں بھی مہندی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یار دلہن کو ہٹاؤ دولہے کو لے آؤ یار. بولے دولہا ہی ہے. میں نے کہا دولہا کہاں سے ہوگا؟ یہ مہندی کا سنگار تو عورت کا ہے، مرد کا کہاں سے آ گیا؟ پھر میں نے کہا اس کا چہرہ کھولو بھائی، کیونکہ معلوم نہیں یہی دولہا کہ کوئی اور تو لا کے نہیں بٹھا دیا. نکاح کب ہوگا؟ قاضی اس کا چہرہ دیکھے نا. نہیں نکاح پڑھا دے چہرہ ڈھکا ہوا اور قاضی صاحب چلے جائیں، اور کبھی اللہ نہ کرے کوئی کاس بن جائے تو قاضی صاحب کو لائے اور بولے کہ تم نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. میں نے تو نہیں پڑھایا. جب چہرے کی دیکھا وہ کہاں سے دیکھے گا؟ اتنا سہرا پہنا دیا ہے. میں سہرے کو دلیل اور حجت نہیں بناتا. پہناؤ جس کو جو ہار پہنانا ہے، جو رسمیں کر لیں تم کرو. میں اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں بتاتا. میں تو وہ بتانا چاہتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور لوگوں کو کرنے کا حکم دیا. یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ نکاح کے وقت دوسری آیت پڑھی جاتی ہے. تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ تو یہ فرمایا کہ لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اپنے اعمال کی اصلاح کرو. جو تم رسم و رواج میں لگے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اور آگے کی آیت کا ترجمہ، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو نہ کہ غیروں کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے، اللہ کی باتوں پر عمل کرو گے، نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور فرمایا کہ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے تم نے بغاوت کی، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ سے تمہیں کوئی کی طاقت نہیں کہ بچا سکے. کوئی کی طاقت نہیں. ہم ایک نکاح میں پورے گاؤں کو جگہ دیتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا نے 11 نکاح فرمائے. کتنے نکاح؟ بولو 11 نکاح فرمائے. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی 9 بیویاں آپ کی نکاح میں تھی. 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی. اور میرے اور آپ کے آقا نے نکاح زیادہ تر بیوہ اور طلاق شدہ سے کی. عورت کو سہارا بنایا، بے سہارا کو سہارا بنایا. اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے وہ عزت بنا دی کہ میرے اور آپ کے آقا 25 کے ہیں اور اماں خدیجہ الکبریٰ 40 اور 45 کی عمر کی ہے. پوری عمر آدھے کی فرق ہے. اور محبت کیسے کر کے بتائی؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح وہ کر کے بتایا کہ جب تک اماں خدیجہ زندہ تھی جو آپ نے پہلا نکاح فرمایا اس وقت تک دوسرا نکاح نہ کیا جب تک اماں خدیجہ اس دنیا سے تشریف نہ لے گئی. یہ محبت ہے میرے پیارے. یہ اخلاص ہے میرے محبت کا اخلاق جو اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے. آج اولاد نافرمان، بے روزگاری عام، تنگیاں، قرض، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ساری اس لیے ہیں کہ ہمارے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ میں ہماری سنتے نہیں ہے. اللہ اگر سنتا نہیں تو صبح کا سورج نہیں دکھاتا. اس زمین پر ہم چل نہیں سکتے تھے.
ہم کاروبار میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. اس رب کا احسان ہے کہ نافرمانی کے باوجود اس سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ہمارے ٹھنڈے کو گرمی میں بدل دیتا ہے, گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے, آسمان کے سائے کے نیچے رکھ رہا ہے, زمین پر چلا رہا ہے. ہم اپنے اچھے سے اچھی گاڑیوں پر بیٹھ رہے ہیں, اچھے سے اچھے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رب ہے جو ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اس لیے میرے پیاروں, آخری بات, اگر تمہارے اندر حیا ہے, تمہارے اندر اگر شرم ہے, تمہارے اندر ایمان ہے, تمہارے اندر اگر تقوی ہے, تمہارے اندر نبی کی محبت ہے, تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے, تو جس کے نکاح نہیں ہوئے وہ تو کرے گا عمل, جس کے ہو گئے اس کو کیا بولے آپ؟ نہیں بول سکتے نا. وہ تو بیچارے گنگا نہا لیے, ہو تو پار ہو گئے, بارڈر پار کر کروس کر چکے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جس کا نکاح باقی ہے, مسجد میں بیٹھ کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈیو سٹوڈیو جو کرتے ہو نا, چلو تمہاری جوانی تک حد ہے, تمہارے دوستوں تک حد ہے, لیکن تمہاری بیوی تک جائے کہ تمہاری حیا خلاص ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. شادی سے پہلے نہیں, کچا لائسنس ہوتا ہے, لوگ نہیں کہتے ہیں چاند لاؤں گا, ستارے لاؤں گا, گلاب لاؤں گا, چمیلی لاؤں گا, اور شادی کے بعد بیچارہ دودھ کی تھیلی بھی نہیں لاتا. بیوی بول رہے کہ آتے راستے میں سے دودھ کی تھیلی لیتا ہے. ارے تیرے کتنے لبڑے مغز کی پتھر اگر ڈالی ہے, کیا دودھ کی تھیلی نہیں منگا سکتی ہے؟ میرے آقا کی بیویاں قربان ہو گئی. اما خدیجہ شہزادی, مکے کی ملکہ, اور اتنا مال دھن اس عورت کے پاس تھا کہ پورا مکہ ان سے قرض لیتا تھا, لون لیتا تھا, اور ان کا مال لے جا کر تجارت کیا کرتے تھے. لیکن پیارو, کیسی محبت کرنے والی ہماری ماں خدیجہ کہ جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, جو دل کے 2 جوڑے 3 جوڑے بدلنے والی, اس ملکہ کے پاس اتنا کپڑا نہیں, پیمل والے کپڑے پہننے لگے. جب مکے والوں نے 4 سال تک, اما خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, مکے والوں نے 4 سال تک آپ سے بائیکاٹ کیا. کورونا کے 4 مہینے کی عدت یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ مسجدیں بند, حرم کعبہ بند, حرم مدینہ بند, ایئرپورٹ بند, گاڑیاں بند, سب کچھ بند. لیکن گھر میں رہنے کے باوجود اللہ نے تمہارا کنیکشن جوڑ کے رکھا تھا, انٹرنیٹ تمہارا چالو تھا, موبائل چالو تھا, کھانا پینا چالو تھا, چاہے آنے والی چیز نہیں آتی تھی مگر کھانے کی ساری چیزیں اللہ نے تمہیں مہیا کر کے رکھا تھا. وہ 4 مہینے کے اندر تم اپنے گھر میں قید تھے, پھر بھی تمہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. میرے پیاروں, 4 سال تک یا 2 سال تک مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اور صحابیات کو قید کر دیا تھا. نہ کوئی سلام کرتا, نہ کوئی بات کرتا, نہ آپ سے کوئی تجارت کرتا, نہ کوئی لین دین کرتا. 4 سال کے بچے, 5 سال کے بچوں سے لوگ بات نہیں کرتے, اس علاقے سے نکلنے نہیں دیتے تھے. کیسی محبت ہوگی میرے پیاروں. آج کی تو بیوی ایک اتوار گھمایا, دوسری اتوار کو نہیں گھمایا تو تم کو ہم سے تو محبت ہی نہیں ہے. ڈائلوگ آئے گا, 1 مہینے کے بعد سسرال میکے لے جاؤ اس کو تو تم کو تو محبت نہیں ہے, میرا ماں باپ چھڑا دیا تم نے. 4 سال تک یا 2 سال تک جو قیدی زندگی صحابہ نے گزاری, مکی زندگی کے اندر گزاری, واقع ہوئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور جا کر دیکھا اما خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں. واقعے کا دن تھا, 7 دن ہو گئے تھے, حلق سے کچھ نہیں اترا تھا, کچھ نہیں اترا. دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدیجہ تجھے دیکھ کر مجھے رحم آتا ہے, مجھے رونا آتا ہے. ایک کام کر, تو مکے والوں سے صلح کر لے اور اس وقت تک چلی جا جب تک میرے اچھے دن نہ آ جائے. میں تجھے بعد میں لے آؤں گا. میں تیری شہزادی والی زندگی بھی دیکھا اور آج میری غربت والی بھی زندگی دیکھا, مجھے یہ تیرے حالت دے کے نہیں جاتے. کیا بیوی ہے میرے پیاروں. فرماتی اما خدیجہ کہ میرے آقا, میرے محبوب, جو فاقوں میں مزہ دیکھا وہ محلوں میں نہیں دیکھا, جو اس پیول والے کپڑوں میں دیکھا وہ عالیشان ریشمی جوڑے میں نہیں دیکھا. یہ بیوی کی ایک مثال ہے میرے پیاروں. آج میری بیوی مجھ سے بغاوت کیوں کرتی ہے, آج میری اولاد مجھ سے بغاوت کیوں کرتی ہے, آج میرا خاندان مجھ سے
جائے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ سے بغاوت کی, نبی کی محبت کو تار تار کر دیا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا والے ہم سے محبت کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. نکاح نبی کے طریقے پر, ولیمہ نبی کے طریقے پر, رخصتی نبی کے طریقے پر, بدائی نبی کے طریقے پر, لین دین نبی کے طریقے پر, تجارت نبی کے طریقے پر. تم کر کے تو دیکھو, خدا کی قسم نفع کم دکھے گا, برکتیں زیادہ دکھے گی, برکتیں زیادہ دکھے گی. پورا مکہ تو دور تھا, پوری دنیا نے مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, پوری دنیا نے مل کر قرآن کو جلانے کی کوشش کی, پوری دنیا نے میرے آقا کی حدیثوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن نہیں, اللہ نے خود فرمایا اے مٹانے والوں تم خود مٹ جاؤ گے مگر دین کبھی نہیں مٹے گا, کبھی نہیں مٹے گا. ہم مٹ جائیں گے. ہم نماز پڑھتے سوچتے کہ بہت بڑا کام کر, ہم قرآن پڑھتے تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا, ہم نے بیان سنایا تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بیان کر لیا. نہیں 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 نہیں, اللہ نے فرمایا کہ اس سے تیرا سارا عمل میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں. اگر عمل لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو تیرے عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میرے پیاروں, وقت کی کمی کی بنا پر میری بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن جو مرد, جو لڑکے نکاح کے لیے باقی ہیں, جن کی نکاح خانی باقی ہے, جن کی بارات میں جانا باقی ہے, جن کا نکاح کے بعد اس کی بیوی کو لانا باقی ہے, جو لوگ بات کر رہے وہ اتفاق پر رک جائیں, وہ زنا سے بچ جائیں, گناہ سے بچ جائیں. اگر شادی کے بعد کی محبت چاہتے ہو تو اس بغاوت سے بچ جاؤ. شادی کے بعد روزی میں تنگیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس سنت پر عمل کر لو. اگر شادی کے بعد بیوی میں وفاداری, بچوں میں وفاداری, خاندانوں میں وفاداری, تمہاری روزیوں میں برکت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو, ان کی سنت پر عمل کر لو. خدا کی قسم تمہیں ایسی بیوی ملے گی کہ اپنی جان دے دے گی مگر آپ سے جدائی برداشت نہیں کرے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے, نبی کے طریقے پر نکاح ہونا چاہیے, نبی کے طریقے پر ولیمہ ہونا چاہیے, نبی کے طریقے پر بدائی ہونا چاہیے, نبی کے طریقے پر بیوی سے محبت ہونا چاہیے, بیوی کا شوہر سے محبت ہونا چاہیے. سارا کام نبی کے خلاف. اور پھر وفا کا تم انتظار کرو, نہیں ہو سکتا. اور جو اپنی دلہنوں کو اسٹیج پہ بیٹھا کر نمائش کرواتے ہیں, ویڈیو والوں کو بلا کر اس کے لپٹے کو, اس کے سنگار کو, اس کی چوڑیوں کو, اس کے سنگار اور اس کے نیکلیس کو دنیا کا ایڈورٹائز بناتے ہیں, خدا کی قسم اس پر لعنت برستی ہے, لعنت برستی ہے. یہ میرا قول نہیں ہے, یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے, یہ قول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تیری بیوی ہے اور تو لوگوں کی ایڈورٹائز کر رہا ہے. جن کی شادی ہو گئی اور جن کا ویڈیو بنا ہے, پوچھو تو صحیح کتنی بار کیسٹ دیکھتے تم لوگ, پوچھو تو صحیح. ایک بار دیکھا, دو بار دیکھا, تیسری بار کیا کہتے ہیں, ارے جانے والے اس کی منوس کی شکل مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں کرتا ہی نہیں. پتہ نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے نکاح کے وقت اسلام کا مذاق اڑایا, تو نے نکاح کے وقت نبی کا مذاق اڑایا. کیوں؟ نکاح کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا نبی, ہمارا نبی, نبیوں کا نبی, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, نکاح میرا عمل ہے, اور جو میرے نکاح سے انکار کرے یا نکاح کے عمل میں دنیا کا عمل داخل کر دے اس کے نکاح پر بھی لعنت. جس کی بیوی نمائش بن کر اسٹیج پہ کھڑی ہو جائے اس پر بھی لعنت. جو نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ویڈیو والوں کو سونپ دے اس پر بھی خدا کی لعنت. تم کیا کتنے بھی دعا تعویذ کر لو, بیوی سنتی نہیں, بچہ میری نافرمانی کرتا ہے, مولانا ایسی تعویذ بناؤ کہ روزی میں تنگی آ گئی ہے, تو پہلے تنگ لوگوں کو کیا تھا, تجھ کو کیا آرام ملے گا؟ اب تو تنگ ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن حق بات کہنا میرا کام ہے, عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.